بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا کہ قیامت کے لفظی معنی کیا ہے اور ان کو کس کس نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور قیامت کے وقوع ہونے سے پہلے کون سی نشانیاں اور آثار پیدا ہوں گے۔ جن دوستوں نے پچھلی 2 ویڈیوز تو دیکھی ہیں، ان دوستوں کو تو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، اور جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ویڈیو کی تیسری اور آخری قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی تم عزت کرو، تم میں سے سب سے اچھے لوگ یہی ہیں، پھر ان کے بعد وہ اچھے ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا انسان بغیر قسم دلائے قسم کھائے گا اور بغیر گواہ بنائے گواہی دے گا۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونے کو پسند کریں گے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ پھر ایسے لوگ آ جائیں گے ان کی گواہی ان کی قسم سے آگے بڑھے گی اور ان کی قسم ان کی گواہی سے آگے بڑھے گی۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آئندہ زمانہ ایسا ہوگا کہ شیطان انسانی صورت میں آ کے لوگوں کو جھوٹی باتیں بتائے گا، اس کی باتیں سن کر لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ جب اس میں سے کوئی شخص اس باتوں کو دوسرے سے روایت کرے گا تو کہے گا کہ میں نے یہ بات ایک ایسے شخص سے سنی جسے میں چہرے سے تو پہچانتا ہوں مگر نام سے نہیں جانتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح کچھ یوں فرمائی کہ 1 سال 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور 1 ماہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، اور 1 دن 1 گھڑی کے برابر ہوگی، اور گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ یکا یک بڑھ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس حقیقت سے آج کل کے انسان انکار نہیں کر سکتے۔ عمروں میں بے برکتی ہو گئی ہے اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ماہ و سال تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ضرور ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو، اگر سود نہ بھی کھائے گا تو سود کا دھواں اور بعض روایت میں اس کا غبار اس تک پہنچ جائے گا۔ آج کل کے دور کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ آج کل ہر دوسرا آدمی کسی نہ کسی طریقے سے سود کھا رہا ہے اور اس کے اثر سے بچ نہیں رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی جب تک کہ لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے کہ قاتل کو یہ علم بھی نہ ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا، اور مقتول یہ نہ جانے گا کہ میں کیوں قتل ہوا۔ کسی نے عرض کی ایسا کیوں ہوگا؟ ارشاد فرمایا فتنوں کی وجہ سے قتل بہت ہی زیادہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا ان فتنوں میں قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ قاتل کا تو دوزخی ہونا ظاہر ہے کہ اس نے ناحق دوسرے کا خون کیا، اور مقتول کے دوزخی ہونے کی وجہ دوسری حدیث میں یہ آئی کہ چونکہ وہ بھی دوسرے کو قتل کرنے کی فکر میں لگا ہوا تھا اس لیے وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ آج کل جس طرح انسان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اور فرقہ پرستی کے باعث ہزاروں جانیں ختم کی جا رہی ہیں، چند انسانوں کے نظریوں کی جنگ نے بربریت کا ایسا بازار گرم کر رکھا ہے کہ شہر کے شہر فنا ہو رہے ہیں، اور پھر بھی یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ہر فریق کا دعویٰ ہے کہ وہ امن چاہتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 باتیں بتائی تھی جن میں ایک تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ ایک بات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتائی کہ بے شک انسانوں کے دلوں کی گہرائیوں میں امانت اتار دی گئی، پھر اس کی تفصیلات کو لوگوں نے قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے سیکھا۔
دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت اٹھ جانے کے بارے میں بتائی اور ارشاد فرمایا کہ ایک انسان ایک بار سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، بجائے اصل امانت کے فقط ایک نقطہ سادہ رہ جائے گا، پھر دوبارہ سوئے گا تو باقی امانت بھی اٹھا لی جائے گی اور اس کا اثر نقطے کی طرح باقی نہ رہے گا بلکہ ٹھیٹ کی طرح رہ جائے گا۔ جیسے تم پاؤں پر چنگاری ڈالو تو اس کی وجہ سے ایک چھالا پڑ جائے اور اوپر سے پھولا ہوا دکھائی دے، اندر کچھ بھی نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا لوگ آپس میں معاملات کریں گے تو کوئی امانت ادا کرنے والا نہ ملے گا، یہ تذکرے ہوا کریں گے کہ فلاں قبیلے میں فلاں شخص امانت دار ہے، اور انسان کی تعریف میں یوں کہا جائے گا کہ فلاں بڑا عقل مند ہے اور بڑا ظریف ہے، بہت ہی قوی ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق کہا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ایک تو جب بات کرے تو جھوٹ، دوسرا جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، تیسرا جب اس کے پاس امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک صاحب نے دریافت فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور تم اس معاملے میں برابر ہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا تو اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی بعض نشانیاں یہ بھی ہیں، ننگے پیر اور ننگے بدن والے، تنگ دست اور بکریاں چرانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں گے۔ اور یہ روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ننگے پیر اور ننگے بدن والوں گونگے بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو تو اس وقت قیامت قریب ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی نے سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امانت داری جاتی رہے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ سائل نے دوبارہ دریافت کیا کہ امانت داری کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب عہدے نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا، یعنی جب ایسا ہوگا تو امانت داری بھی ضائع کر دی جائے گی۔ اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ نالائق حکمرانوں کے علاوہ دوسرے عہدوں پر فائز ہونے والے بھی نااہل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگے، امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جائے اور زکوٰۃ کو توان سمجھا جانے لگے اور دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں باپ کو ستانے لگے اور دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے، قبیلے کے سردار بد دین لوگ بن جائیں، کمینے قوم کے سردار ہو جائیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے والوں کے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے نیک لوگوں پر لعنت کرنے لگے، تو اس زمانے میں سرخ آندھی اور زلزلوں کا انتظار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کے 2 گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ پھر اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے، پھر ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح شام اللہ کی غصے اور ناراضگی اور لعنت پر پھرا کریں گے۔ دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی بے پردہ ہی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو کو سونگ پائیں گی، حالانکہ بلا شبہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہوگی۔ شریعت اسلامیہ نے زنا کاری سے بھی روکا اور ایسی چیزوں سے بھی روکا جو زنا کی طرف بلانے والی ہوں، حتیٰ کہ اس کو بھی زنا فرمایا کہ کوئی اور تیز خوشبو لگا کر مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگ لیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، جب باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تکنے لگتے ہیں۔
حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رونے لگے اور دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ گیا ہے جسے میں نے خود سنا ہے، اس نے مجھے رلا دیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ شرک اور چھپی ہوئی شہوت کا خوف ہے۔ میں نے تعجب سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت شرک کرنے لگے گی؟ ارشاد فرمایا خبردار، وہ کسی آفتاب و مہتاب اور پتھر و بت کو نہ پوجیں گے بلکہ اپنے مال کا دکھاوا کریں گے، اور چھپی ہوئی شہوت یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک شخص روزے کی نیت کرے گا اور پھر خواہشات نفس میں کسی خواہش کے پیش آ جانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے دجال کا ذکر کر رہے تھے، اسی اثناء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال سے بھی زیادہ خطرے کی چیز ہے؟ ہم نے عرض کی جی ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شرک خفی ہے، اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور کسی آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے نماز کو بڑھا دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر چھوٹے شرک کا خطرہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا دکھاوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم میری امت کو اس حال میں دیکھے گا کہ ظالم کو ظالم کہنے سے لوگ ڈریں گے تو اس سے رخصت ہو جانا، یعنی ان کی مجلسوں اور محفلوں میں شرکت نہ کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو اس وقت تک نفع دیتا رہے گا اور ان سے عذاب و بلا کو دفع کرتا رہے گا جب تک اس کے حق سے لاپرواہی نہ کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اس کے حق سے لاپرواہی کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کی حق کی لاپرواہی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر ہونے لگیں اور ان سے روکا نہ جائے اور انہیں بند بھی نہ کیا جائے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اختتام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔